لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا۔ یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے، نماز میں ہوتا ہے سجدہ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے۔ یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے، سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے۔ قرآن نے اپنی نشانیوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا، تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں۔ روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے، سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا، سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا، نمازیں سورج کے اوقات پر۔ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا، تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں، رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے، آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے، پوری دنیا کے نظام پہ اثر۔ وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں، مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے، آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی۔ تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں، عجیب عجیب سے۔ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے۔ تو لوگوں کے لیے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے، کچھ ایسے عبادت کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں۔ برما میں گیا، بدھسٹ نظر آئے 6 مہینے سے، کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے۔ یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، نہائے نہیں۔ کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے۔ یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا، وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی، یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے۔ وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا، شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی، انہوں نے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقل بندی کی، وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس، تو اس سے پوچھ رہے کہ اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے، پیدا کیسے ہوا ہے برہنہ، تو نیچر یہی ہے کہ لباس نہیں ہونا چاہیے۔ نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی بھی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں۔ تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے۔ بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو، تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا، وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا۔ اللہ نے بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ میں پہلے جو نماز کے اوقات ہیں ان کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں، پھر میں بتاؤں گا اسلام نے یہ طریقہ کیوں بتایا ہے۔ پہلا دلوک الشمس ہوتا ہے، دنیا میں بڑی تبدیلی آتی ہے صبح صادق، اندھیروں سے روشنی پھوٹنا شروع، پتہ چلتا ہے اب دن کیا ہو گیا، چینج۔ اس کے بعد سورج پھر ٹکا کباب بناتے نا ایسے ہوتے بالکل بلندی پہ جا کے پہنچتا ہے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے بلندی سے دوبارہ نیچے ڈھلکنا شروع کر دیتا۔ جیسے ہی نیچے ڈھلکنا شروع ہوگا، اللہ نے فرمایا دلوک الشمس ہو رہا ہے، بڑی تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں۔ اب سورج ٹاٹا کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے، سورج ڈھلکنا دن، یعنی جو رات، اس وقت جو انسان کے باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے نا وہ اور زمین میں وہ مکمل سارا سسٹم اس وقت چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس وقت حکم دیا گیا یہاں بھی تمہیں کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کر، کیونکہ تم اس کے ماننے والے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بڑی چینجنگ کب ہوتی ہے؟ عصر کے ٹائم پہ۔ امام حنیفہ بہت ذہین تھے، خدا کی قسم۔ جو امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ کا فقہ غور سے پڑھے گا نا، اسے لگے گا امام صاحب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھے۔ حدیث میں ہمیں نماز کے بارے میں، عصر کے بارے میں مثل اول بھی ملتا ہے، مثل ثانی بھی ملتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی ثبوت حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اور یہی ٹائم امام شافعی کا بھی ہے، جو عصر بہت جلدی پڑھی جاتی ہے۔ پورے سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت جلدی عصر پڑھ لیتے ہیں وہ، لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ کہ دیر سے پڑھی جائے، جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے۔ کتنا ہو جائے؟ دگنا۔ اب بہت سے حضرات کہتے ہیں امام حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت کر دی جس میں جلدی پڑھنے کا ہے، تو امام حنیفہ نے دونوں حدیثوں میں اس حدیث کو لیے جو قرآن کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بڑی چینجنگ، یہ مثل اول پہ نہیں ہوتی، مثل ثانی پہ ہوتی ہے۔ یعنی جب ہر چیز کا سایہ آپ نے 1 فٹ کا اسکیل رکھا زمین پہ،
جب اس اسکیل کا سایہ اتنا ہو جائے، دیکھیں جب سورج بالکل اوپر ہوتا ہے، اس بات کو ذرا ٹیکنیکل طریقے سے سمجھیں، سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ زیرو ہو جاتا ہے. کتنا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ خط استوا پر ہو، ایکویٹر پہ ہو نا، تو سورج جب بالکل آپ کے سر پہ ہوگا تو 1 فٹ اسکیل اگر ہے اس کا سایہ کتنا ہوگا؟ زیرو، کیونکہ بالکل اوپر ہے نا. اب جب ذرا سا ڈھلکے گا تو جیسے ہی تھوڑا سا ڈھلکا ہے ظہر شروع، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. پھر ڈھلکتے ڈھلکتے جب اس چیز کا سایہ اتنا ہو جائے جتنی وہ چیز ہے، یعنی 1 فٹ چیز کا سایہ 1 فٹ ہو جائے، تو جمہور علماء کہتے ہیں عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. اور بخاری کی حدیث بھی ہے اس پر. لیکن بخاری ہی کی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بخاری مسلم کی، چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں حدیثیں پیش نہیں کر رہا، ورنہ پورا وہ ٹاپک اختلافی مسئلے پہ چلا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی عصر کا ٹائم شروع نہیں ہوا، بلکہ ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جائے گا، 1 فٹ کی چیز ہے اس کا سایہ کتنا ہو جائے؟ 2 فٹ، تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اس وقت عصر کا ٹائم شروع. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، راجح قول، کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے، اس سے پہلے پڑھنا فتویٰ اس پر ہے کہ جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے. تبھی ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دیر سے اثر ہوتی ہے. عرب کنٹریز میں چونکہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں نا، شافعی اور حنبلی، وہ جلدی اہل حدیث بھی جلدی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کرو گے تو قرآن سورج کے ڈھلکنے پر، اور یعنی کوئی بڑا تغیر ہونا چاہیے زمین میں، تو وہ جو بڑی چینجنگ ہے نا، اس وقت نہیں ہوتی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو، بلکہ وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہر چیز کا سایہ کیا ہو؟ 2 مثل. اس وقت ٹائم بہت چینج ہو چکا ہوتا ہے. جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہوتا ہے تو ٹائم میں چینجنگ نہیں ہوتی. یعنی ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں گے تو وہ ٹائم بتا بھی نہیں سکتا، یعنی وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ظہر ختم ہوئی ہے یا عصر شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جبکہ جو عصر، جب سورج میں تپش بالکل کم ہو جاتی ہے سورج کی، اس وقت کائنات میں بڑی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بڑی چینجنگ ہوگی سورج کی حرکت کی وجہ سے، تو نماز کا ٹائم، کسی نہ کسی نماز کا ٹائم آ رہا ہوگا. تو چینجنگ مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے امام حنیفہ کی دلیل، بخاری مسلم کی بات چل پڑی ہے، لوگ کیونکہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دیتے ہیں نا، پھر ادھوری دلیل آتی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس مزدور کی ہے کہ ایک مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. ایک نے ظہر سے لے کے عصر تک کام کیا، اجر 1 قرات ملا. اور ایک نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا، اجر 2 قرات ملا. تو آپ نے فرمایا کہ عملا قلیلاً و اجر کثیراً، جو فجر سے لے کے ظہر تک کام کر رہا ہے بہت زیادہ کام کرے گا مگر اجر کتنا؟ 1 قرات. جو ظہر سے لے کے عصر تک کام